بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء. الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہاد بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکان والے، لا مکان والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا ارشاد پاک ہے: ان اولیاءہ الا المتقون. بے شک اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. اس آیت کو اپنے ذہن کے حاشیے میں محفوظ رکھیں اور آنے والی گفتگو اس فقیر قادری سے آپ سماعت کریں. اس سے قبل آپ یہ جان لیں، آج کا یہ مبارک و مسعود دن اللہ کے پیارے ولی، معین بے کساں، عطائے رسول، ہند الولی، شہنشاہ اولیاء حضور پرنور سیدنا شیخ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عرس پاک ہے. پوری دنیا میں آج ان کے ماننے چاہنے والے ان کے نام پر خراج عقیدت، تحفہ محبت بشکل ایصال ثواب کے پیش کرتے نظر آتے ہیں. یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی غلامان غریب نواز میں اپنا نام درج کر دیں، ان کے چاہنے والوں کی فہرست میں، ان کی عاشقوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے.
جب نیک بندوں کی عاشقوں کے لسٹ میں ہم غلاموں کا نام درج ہو جائے گا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم اور ان کا فیض و کرم جس طرح وہ سارے عالم کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں، یقیناً ہم غلاموں کو بھی اپنے فیض کرم سے نوازیں گے۔ آئیے ان کی شان میں منقبت آپ سماعت کریں۔ یہ شاعر جب غریب نواز کے در پر پہنچتا ہے، پہنچ کر کیا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی معافی ضمیر کو کیسے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنی دل کی آواز کو کیسے اپنی آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ سماعت کریں۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں۔ یہ سچے عاشق کی تمنا ہے، یہ سچے دیوان گانے خواجہ کی ایک تمنا ہے، اس کی ایک آرزو پیش کر رہا ہے شاعر کہ میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہوگا سے مدد کو ادھر غریب نواز، ادھر ہوگا سے مدد کو ادھر غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، ذرا تڑپ کہ پکارو تو یا غریب نواز، ذرا تڑپ کہ پکارو تو یا غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، لگائے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگائے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگائے آس
مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، زمانہ اس کو نظر سے نہیں گرا سکتا، زمانہ اس کو نظر سے نہیں گرا سکتا، زمانہ اس کو نظر سے نہیں گرا سکتا، کرم کی جس پہ کرو تم نظر غریب نواز، کرم کی جس پہ کرو تم میرے غریب نواز، حضور مفتی اعظم کے نام کا صدقہ، حضور مفتی اعظم کے نام کا صدقہ، ہماری جھولیاں بھر دیجئے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ حضرات، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہترین صوفی، اپنے وقت کے بہترین ولی کامل، اپنے وقت کے بہترین عابد سب زندہ دار، اپنے وقت کے بہترین مفکر، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی، اپنے وقت کے سب سے بڑے اسکالر، اپنے وقت کے سب سے بڑے محقق، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر، اپنے وقت کے سب سے بڑے مدقق، اپنے وقت کے سب سے بڑے محقق، ان تمام خوبیوں کے باوجود ان کے اندر جو بات تھی، سب سے بڑی خوبی یہ تھی، اپنی جگہ وہ عالم دین تھے، اپنی جگہ وہ عالم شریعت تھے، اپنی جگہ وہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اپنی وہ جگہ بہت بڑے وہ محدث تھے، ان تمام خوبیوں کے باوجود سب سے بڑی خوبی سرکار خواجہ غریب نواز کے اندر تھی، وہ خوبی سب سے بڑے وہ اپنے دور میں عاشق رسول تھے، خوف خدا عشق رسول ان کے جینے کا مشغلہ تھا، زندگی کے ان کے دو حصے تھے، زندگی کے دو اصول انہوں نے بنائے تھے، ایک خوف خدا، دوسرا عشق رسول، اسی بنیاد پر انہوں نے زندگی کو گزارا، خوف خدا عشق رسول میں انہوں نے زندگی کو اس طرح گزارا کہ جب وہ آخر وقت میں جب دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے کہ اللہ کی محبت میں رخصت کر گیا ہے،
ایسا صبح قیامت تک کے لیے اب کوئی آئے نہ آئے مگر سرکار غریب نواز جب پردہ کر گئے، وصال کیے، ان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، ماتا فی حب اللہ، اللہ کی محبت میں رخصت کر گیا ہے۔ بتائیے ایسا کون انسان ہوگا جس کی پیشانی پر یہ لکھا ہو حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا یہ محبوب بندہ ہے۔ حضرات، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پورے بھارت کے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا۔ آج بھی میرے نبی کے 2 معجزات سرزمین ہند پر آج بھی زندہ ہیں۔ ایک معجزے کا نام، میرے رسول کے ایک معجزے کا نام سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ دوسرے معجزے کا نام سرکار امام احمد رضا الشاہ، امام احمد رضا محدث بریلوی سے دنیا المعروف سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ 2 معجزے ایسے ہیں جو پورے بھارت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، پورے زمین ہند کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے۔ ایک اسلام کو پھیلایا تو دوسرا اسلام کو بچایا، ایک ایمان کو پھیلایا دوسرا ایمان کو بچایا، ایک اسلام کو ایسا پھیلایا کہ زمین کے جس حصے پر نظر ڈالیں، سرزمین ہند کے جس گوشے پر آپ دماغ دوڑا دیں، وہاں پر میرے غریب نواز کا سکہ چل رہا ہے۔ جو جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سیستان میں بہت ہی قتل و غارت مچی، بہت ہی لڑائی ہوئی، بہت خونریزیاں ہوئیں، بہت خون بہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا بیٹا یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر تھی، آپ کو لے کر خراسان چلے گئے۔ ابھی خراسان پہنچے، چند دن گزرے، ان کی والدہ گزر گئی، ان کے والد بھی اب 15 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ والد والدہ کا دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دونوں رخصت ہو گئے دنیا سے۔ پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ابھی 15 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، باپ ماں دونوں رخصت کر گئے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو باپ ماں کے رخصت کے بعد آپ کو 2 چیز آپ کے ہاتھ لگتی ہے، ایک پنچچی ایک ملتی ہے، ان کو آپ کو ایک پنکچی ملی اور دوسرا ایک انگور کا باغیچہ آپ کو ملا۔ آپ نے انگور کے باغیچے کو آپ نے سنبھالا، ابھی 15 سال کی بالکل جوانی کی عین عالم ہے، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ معین بے کساں عطائے رسول، ابھی آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ، ایک مجذوب باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جس بزرگ کو بچے چھیڑتے ہیں، جس بزرگ کو بچے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، جہاں چاہے بیٹھ جائے، پراگندہ لباس ہے، لباس اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار بالوں میں اٹے ہوئے ہیں، داڑھی کے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی جسم کا پتہ نہیں ہے، کوئی لباس کا پتہ نہیں ہے، لباس کدھر بھاگا ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہیں، وہ بزرگ چلے جا رہے ہیں جس سے بچے چھیڑیں۔ عام بچے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی کو نہیں سمجھ سکتے، عام بچوں کی بات اور ہوتی ہے، اور خون رسول جہاں پہنچا ہو اس بچے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی چہرہ دیکھا اس مجذوب کو، اپنے باغیچے میں رکھ بٹھائے، حضور تشریف رکھیں، انگور کا خوشہ توڑا، پیش کیا، بزرگ نے اسے کھایا۔ کھانے کے بعد اس اللہ کے ولی کی طبیعت مائل ہوئی۔ یہ نوجوان بڑا ہی شریف ہے، بڑا پاک دینت نوجوان ہے، ابھی عمر اب جوانی کو پہنچی ہے، اتنا شرافت، اتنی پاکیزگی، اتنی شرافت، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے بوکچے کے اندر سے، اپنی گٹھری کے اندر سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اور پھر اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھا، منہ سے اپنے دانتوں سے چبایا، چبا کر اس کو انہوں نے اپنے منہ سے نکالا، اور پھر حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کے منہ میں دیا، بیٹا اسے کھا لو۔ انہوں نے اس کو کھایا۔ کھانے کے بعد اس بزرگ کا نام، اس مجذوب کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز اس کو کھایا، دل کی دنیا بدل گئی، انوار و تجلیات کی موسلا دار بارش ہونے لگی۔ اب جو دل و دماغ باغیچے کی طرف تھا، اب یاد الہی کی طرف وہ مائل ہونے لگا، اب انوار و تجلیات کی موسلا دار بارش ہونے لگی۔ آپ نے باغیچے کو راہ خدا وقف کر دیا، اور پنکچی جو ملی تھی پنکچی، اس کو بھی راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اب وہ سلپٹ کو وقف کیا راہ خدا میں، اس کو بھی گھروں میں صدقہ کر دیا، باغیچہ بھی راہ خدا میں وقف کیا۔ پھر آپ نکل گئے علم دین کی تلاش میں کہ میں عالم بنوں گا۔
پھر وہ سفر کرتے کرتے آپ بغداد پہنچتے ہیں. بغداد میں آپ نے تمام مروجہ تعلیم کو آپ حاصل کرتے ہیں, بہت بڑے عالم بنتے ہیں. پھر تلاش ہوتی ہے, اب عالم بن گیا ہوں, کوئی اچھے پیر کی تلاش ہونی چاہیے, کوئی اچھے مرشد کی تلاش ہونی چاہیے جو مجھے راہ سلوک کی منزلیں آسانی سے طے کرا دے. پھر اللہ اکبر کبیرہ, پھر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر آپ بغداد پہنچتے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہتے ہیں. ایک کمرے میں بتایا جاتا 6 مہینے تک حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ اور سرکار غریب نواز ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں. ایک کتاب میں 40 دن کی روایت ملتی ہے, ایک کتاب میں 6 مہینے تک ایک کمرے میں پیرانے پیر رہتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز رہتے ہیں, دونوں ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں. اور پھر 6 مہینے کے بعد یا 40 دن کے بعد آپ کہتے ہیں حضور مجھے آپ کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا میرے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. کہا حضور مرید کر لیجئے. نہ نہیں, میں تمہیں مرید نہیں کر سکتا, یہ حصہ کسی اور کے پاس ہے. یہاں سے تم چلے جاؤ, کہیں دور جاؤ, شیخ کی تلاش کرو, تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے. کوئی اور شیخ ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے, کوئی اور تمہارا مرشد ہے جو تمہیں تلاش کر رہا ہے. تم جیسا نوجوان اس کو تلاش ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دی, آپ وہاں سے نکلے, سیدھے بغداد سے کوفہ آئے. کوفہ کی جامع مسجد پر سرکار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جامع مسجد پہ آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جو بہت ہی شاندار خطاب کر رہے ہیں, بہت ہی اچھا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں, بہت ہی اچھی نصیحانہ آسیانہ تقریر کر رہے ہیں. فوراً ہی سرکار غریب نواز اٹھے, اس بزرگ کو دیکھا. اتنی حسین و جمیل چہرے والے بزرگ کون ہیں, اتنے حسن و جمال والے کون ہیں؟ آپ نے جیسی دیکھا اس بزرگ فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فوراً کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نوجوان ادھر آؤ. فوراً ہی بلایا, ان کو اپنے قریب کیا, سینے سے سینہ ملایا, ان کی پیشانی چومی, کہا میرے تم مرید ہو جاؤ. انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ میں مرید کیا, خلافت دی, دستار باندھی, کہا سنو آج سے تم میرے مرشد ہو, آج تم میرے مرید ہو, میں تمہارا مرشد ہوں. فوراً ہی خلافت دیا, مرید بھی کیا. اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ عنہ ان کو لے کر وہاں کوفہ میں کچھ دن تک ٹھہرتے ہیں, اور ان کو کچھ وظائف اور اوراد کی اجازت دیتے ہیں, اوراد و وظائف کرتے ہیں. جب مکمل چیلے ہو جاتے ہیں, کہا آؤ اے معین الدین, اب میرے پاس آؤ, بیٹھو میرے قریب. بٹھایا, کہا اس 2 انگلی کے بیچ میں تم کیا دیکھتے ہو؟ دیکھو اس سے درمیان میں. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور 18,000 عالم مجھے دکھائی دیتا ہے. 1-2 عالم نہیں, 18,000 عالم مجھے دکھائی دیتا ہے. یہ دنیا تو دنیا, آسمانی بلندی, زمین کے تمام چیزیں ان کو منکشف ہو گئیں, کھل گئیں. انہوں نے 2 انگلی کے بیچ میں ساری کائنات کو دیکھنے لگے. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کیا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. کہا جب تب تو پھر تم مکمل طور سے تم نے چیلیں مکمل کر لی ہے, اب چلو یہاں نہیں, تمہیں مکہ شریف لے چلتا ہوں, حج کے لیے تیاری کی جائے. حج کی تیاری ہوئی. سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پکڑا اور سیدھے مکہ شریف لے کر گئے. اور مکہ شریف کے طور جب خانہ کعبہ کا پیر و مرشد اور آپ کے مرشد اجازت سرکار خواجہ غریب نواز دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف مکمل ہوا, خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو خواجہ عثمان ہارونی پکڑ لیا. پکڑ کر خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز کو مقام ابراہیم کے دروازے پہ کھڑا کیا, سامنے کھڑا کیا. خانہ کعبہ میں وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے پروردگار, میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں لے آیا, اے اللہ اسے تو قبول فرما لے. آواز آئی, اے عثمان ہارونی, اب تک دنیا تمہیں جانتی تھی عثمان ہارونی کے نام سے, اب دنیا تمہیں جانے گی. اب تم کیا کہتے ہو؟ کہا پروردگار دنیا صرف مجھے نہ جانے, جب جانے تو پہلے میرے معین کو جانے, بعد میں عثمان ہارونی کو جانے. پروردگار پہلے میرے معین کو چمکا دے, معین کی وجہ سے مجھے دنیا جانے کہ عثمان ہارونی غریب نواز کا مرشد ہے, عثمان ہارونی غریب نواز کا جو ہے پیر طریقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار خواجہ نواز کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی. پھر آپ نے مکہ شریف سے لے کر مدینہ شریف آئے. کہا بیٹا کام بن گیا مکہ شریف میں, اب چلو مدینہ شریف چلتے ہیں. مدینہ شریف لے کر آئے, روز رسول پہ حاضری دی, فاتحہ پڑھا, سلام پیش کیا. پھر کہا یا رسول اللہ, آپ کا یہ ادنا غلام یا اپنا خادم معین الدین کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, حضور قبول فرما لیں. آواز آئی, اے کتب زماں السلام علیکم, اے قطب المشائخ السلام علیکم. جیسے آواز آئی
کہا معین الدین سن لیا تم نے، میرے رسول نے تمہیں قطب المشائخ کا، تمام کتب کا شیخ تمہیں قرار دے گیا، اب دنیا میں جتنے بھی کتب ہوں گے سب کے تم شیخ مرشد ہوگے۔ اللہ اکبر کا ان کو قطب العالم کہا گیا، قطب المشائخ کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام بھی پیش کیا اور ان کو بھی ایک ایوارڈ سے، اعزازی انعامات سے نوازا کہ اے معین الدین، صرف تم معین الدین نہیں رہے، اب تم کو دنیا قطب المشائخ کے نام سے یاد کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو قطب المشائخ، قطب العالم کا درجے پہ رسول پاک نے فائز کیا۔ پھر کہا سرکار حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے، اے معین الدین اب تمہارا یہاں بھی کام بن گیا، اب تم یہاں بھی کامیاب ہو گئے، اب چلو میرے ساتھ پھر بغداد چلتے ہیں، پھر کوفہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ یہاں آئے، پھر ایک اجازت سے پھر آپ مکہ شریف آتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی بھی ساتھ آتے ہیں۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی مکہ شریف پر رہ جاتے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دی، بیٹا دین کی خدمت کرنی ہے، جاؤ بغداد چلے جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ بغداد جب وہ آتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے عبد القادر اب تم بغداد کیوں آئے؟ چلے جاؤ حضور کے روضے پر، وہاں حاضری دو۔ کہا حضور میں وہاں گیا تھا، اپنے شیخ نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ ادھر ان کی خدمت کرنی ہے۔ کہا جاؤ مدینہ سے چلے جاؤ، وہاں سے جو تمہیں اجازت ملے گی جدھر کا سفر کرنا ہوگا ادھر کا سفر کر لینا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ بغداد سے پھر مدینہ شریف پہنچے، اب راستے ہی پہ چل رہے ہیں، اب بار بار خواب ایک آ رہا ہے کہ معین الدین تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، تمہاری کہیں ضرورت ہے، تم وہاں جاؤ۔ اب جب مدینہ شریف پہنچے، حضور خواب میں ملتے ہیں، اے معین الدین تم کہاں میرے دربار میں آ رہے ہو؟ یہاں تم کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ تمہارا حصہ اجمیر میں ہے، راجستھان چلے جاؤ، زمین ہند میں اسلام کا پرچم پھیلا دو، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے میں تمہیں زمین ہند بھیجتا ہوں، جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں اسلام پھیلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار خواجہ غریب نواز رسول پاک کی اجازت لے کر انہیں بھیجتے، وہ یہاں ہندوستان آتے ہیں، اور پھر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، پورے زمین ہند کا نقشہ، پورا راستہ کیسے کیسے یہاں پہنچیں گے۔ آپ ہندوستان آنے سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پاکستان لاہور میں ہے، وہاں کم سے کم 40 روز آپ قیام کرتے ہیں، ایک روایت میں 6 مہینے تک آپ وہاں قیام کرتے ہیں، پھر وہاں سے فیض لیتے ہیں، پھر وہاں سے اجازت ملتی ہے کہ آپ معین الدین تم ہندوستان جاؤ۔ اب ہندوستان آنے کے لیے وہاں کئی روز تک قیام کرتے ہیں، آتے آتے کہتے ہیں داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملارہ رہنما، ایسا پیر ملا جو رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ وہاں سے ہندوستان آتے ہیں، محمد گوری اور پرتھوی راج کا بڑا جھمیلا چل رہا تھا، بہت ہی اٹیک ہو رہا تھا، بار بار یہ شکست کھا رہے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمین ہند آ رہے تھے، ادھر سے محمد گوری ان کی پوری فوج واپس پلٹ رہے تھے، ان کے ساتھیوں نے کہا یہ 40 لوگوں کا قافلہ ہاتھ میں مسلح تسبیح ہے، لوٹے ہیں، یہ جاتے کدھر ہیں؟ کہا کدھر کا سفر ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، ہم 40 لوگ، 41واں میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، ہم 40 کی جماعت ہے، نہ کہاں کا سفر ہے؟ کا سفر یہ ہے کہ ہم زمین ہند جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ تبلیغ اسلام کے لیے، ہم بھی گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، پوری فوج بادشاہ کی تھی، محمد گوری 30,000 فوج لے کر بار بار شکست کھا گیا، پرتھوی راج سے ہار گیا، تم کیوں جاتے ہو؟ تمہیں تو وہ چٹکی مسل دے گا۔ کہا کچھ نہیں مسلے گا۔ ایک مرید آگے بڑھا، سرکار یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ پوری فوج لے کر 30,000 ہاتھی گھوڑے، کوئی بھی آدمی پیدل نہیں تھا، سب ہاتھی گھوڑے اونٹوں میں سوار تھے، اتنے بڑے لشکر کو لے کر جا کر بھی وہ ہار کے آ گیا۔ میرے سرکار غریب نواز نے کہا یہ محمد گوری اپنی طاقت پہ گیا تھا، معین الدین اپنی طاقت پہ نہیں، میرے رسول کی اجازت پہ جا رہا ہے، اب میں وہاں سے پلٹوں گا نہیں، صبح قیامت تک معین الدین واپس آنے کے لیے نہیں جاتا، وہاں صبح قیامت کے لیے لیٹنے کے لیے جاتا ہے، زمین ہند کے سکے گلی کوچوں کے مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی یہی رہا ہے۔ مسلمان چاہے ہندوستان کے کسی کونے پر رہے، اس کے دل میں اگر کسی حکومت کا 5 سال کی حکومت کا کوئی خوف ہو نہ ہو، کوئی دل پہ اس کی محبت ہو نہ ہو، زمین دل پر اگر کسی کی حکومت ہوتی ہے، عاشقان مصطفیٰ کے دل پر اگر کسی کا زور چلتا ہے، میرے خواجہ غریب نواز کا چلا کرتا ہے۔ اور غریب نواز نے ایسا کرم کیا زمین ہند پر، ہر جگہ تبلیغ کی۔ پہلے آپ آئے، مسجد بنائے، مسجد جب بنانے کی بات آئی اس وقت لوگ 3,000 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کے مریدوں نے کہا ہم کب تک اسے آبادی میں پڑھتے رہیں گے، ایک عبادت گاہ بنا دی جائے، ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ سب مل کر اکٹھا ہو کر نماز پڑھیں، کبھی کوئی خیمے میں پڑھ لیتا ہے، کوئی کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، جو چاہت جہاں پڑھ لیتا ہے، حضور ایک مسجد بنا دی جائے۔ کہا مسجد بنے گی،
بنے گی۔ کہا حضور کتنے لوگ ہوئے؟ کہا 3000 کی تعداد ہو گئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا جب اتنی تعداد بڑھ گئی ہے تو پھر مسجد بنا دی جائے۔ کہا مسجد بنا دیں۔ جب مسجد بنانے کی زمین تخصیص کی گئی، مسجد جگہ تعین کی گئی، پھر مسجد بنانے لگے تو پھر بادشاہ کی کچھ غلام تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، انہوں نے پریشان کیا ان کو بنانے مت دو، دین کے اجالوں میں یہ مسجد بنا لیتے ہیں، بہت جلد جلد بناتے ہیں، ان کو روک دی جائے۔ جب مسجد بنانے میں رکاوٹ ہوئی، غریب نواز نے کہا یہ مشرک، یہ کافر تمہیں مسجد دین کے اجالوں بنانے نہیں دیں گے، رات میں مسجد تعمیر کرو، جب سارے لوگ سو جائیں بادشاہ کے حواری پجاری، پھر تم جو ہے مسجد کھڑی کرو، مسجد عمارت تعمیر کرو۔ پھر رات مسجد بنانی شروع ہوئی۔ جب مسجد رات میں بنی، چراغ کی روشنی میں مسجد بنائی گئی، پھر اس وقت کے کافروں نے، مشرکوں نے بادشاہوں سے یہ کہا یہ مسلمان رات میں چراغ جلا کر مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ کہا پھر اجمیر کے بازار میں اعلان کر دو کوئی بھی تاجر، کوئی بھی مٹی کا تیل بیچنے والا مسلمان کے ہاتھ مٹی کا تیل نہ بیچے، نہ تیل لیں گے، نہ وہ چراغ جلائیں گے، اور پھر نہ وہ مسجد تعمیر کریں گے۔ ان کے ہاتھ، مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی بھی شخص مٹی کا تیل نہ بیچے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آنے والے جملے کو سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا تھے میرے غریب نواز، اور کیا ہیں غریب نواز، کیا عطا کرتے میرے غریب نواز، دیکھیں کیا تھے غریب نواز۔ یقین مانے آپ کا دل اشش کرنے لگے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے غریب، آج تک آپ کے کان نے اس کرامت کو کبھی نہیں سنا ہوگا، آج فقیر سے سنے کرامت۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے مرید نے کہا حضور رات میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، بدماش اوباش آتے ہیں، جو رات میں آ کر ہمارے جو ہے عبادت گاہوں کو جو بنانے کی تعمیر کام شروع ہے اس کو رکاوٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اجمیر کا کوئی بھی تاجر جو کل تک مٹی کا تیل بیچتا تھا، آج ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی آدمی مٹی کا تیل نہیں بیچتا، جسے ہم کیروسین کہتے ہیں۔ مٹی کا تیل کوئی ہمارے ہاتھ میں نہیں بیچتا، تو پھر کیسے بنائیں گے اس اندھیری رات میں؟ کہا مسجد بنے گی۔ اگر معین الدین نے ٹھان لیا ہے، اگر کہہ دیا ہے مسجد بنے گی تو مسجد بنے گی۔ کہا حضور کیسے؟ تیل نہیں ہے، چراغ جلانے کے کچھ نہیں ہے انتظام، مسجد بنے گی کیسے؟ کہا ایک ڈول انتظام کرو، ایک ڈول لاؤ، میں وضو بناتا ہوں، جتنا وضو کا پانی اکٹھا اس ڈول میں ہو سارا وضو کا پانی چراغ میں ڈال دو، پھر چراغ جلاؤ۔ یہ چراغ کل تک بجھ جاتی تھی، معین الدین کے وضو کے پانی کو ڈال دو، قیامت تو آ سکتی ہے، چراغ بجھ نہیں سکتا، چراغ جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا ہی ہوا، سرکار خواجہ غریب نواز کے وضو کے غسالے کو رکھا گیا، جمع کیا گیا، اور پھر ان پانیوں کو جمع کر چراغ میں ڈال دیا جاتا، چراغ جلا دیا جاتا۔ چراغ اتنی روشنی بکھیرتی کہ سارے لوگ، قرب و جوار کے سارے لوگ اپنا کام کر لیتے، اور پھر کہتے چراغ بجھ جا، چراغ خود بخود بجھ جایا کرتی تھی۔ یہ میرے غریب نواز ہیں، اپنے وضو کے پانی سے چراغ جلا دیا کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ چلتے ہیں، کہیں مجوسی ملتے ہیں، آتش کدا آگ جلا رہے ہیں، طرح طرح کے میوے، گھی، تیل ڈال رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، اپنا آگ کی پوجا کرتے ہیں، پرشتی سے مجوسی ہیں، یہ آتش پرست، آگ کے پجاری، یہ آگ پوجا کرتے ہیں۔ غریب نواز گزر رہے ہیں، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارا بھگوان ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ کہا یہ تمہارا جھوٹا خدا، یہ تمہیں کب سے پوجتے ہو؟ کہا ہم 80 سال ہو گیا۔ تمہارے باپ پوجتے تھے؟ نہ آپ پوجتے تھے۔ تم پوجتے ہو کب سے؟ کوئی بوڑھا تھا، کہا کہ 120 سال سے میں اسے پوج رہا ہوں۔ کہا اتنی کمر ٹیڑھی ہو گئی پھر بھی اس کی پوجا کرتا ہے؟ کہاں پوجتا ہوں۔ کہا کبھی اس سے فائدہ لیا؟ کیا فائدہ؟ اس پہ ہاتھ ڈال کے دیکھ، تیرا خدا تجھے جلائے گا، چھوڑ دے گا۔ کیا کہتا؟ یہ خدا تھوڑی جانتا، نہ کیسا خدا ہے تو جانتا نہیں ہے، اپنا غلام کو، اپنے بندے کو جانتا نہیں، ہاتھ ڈالے تو جلا دے۔ 120 سال پوجا کرنے کے بعد تجھے یہ آگ جلا دیتی ہے؟ کہا جلا دے گی۔ کہا سن، یہ معین الدین ہے، یہ نبی کا غلام ہے، میں اپنے جوتے کو ڈالتا ہوں، اگر جوتے کو یہ آگ جلا دے تو سمجھنا یہ تیرا آگ جو ہے میرے جوتے کو جلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتے کو اٹھایا، اس آگ کے حوالے کر دیا، بیچ آگ میں جوتے کو پھینک دیا، نہ جوتا جلا نہ جوتے کا سوتا جلا، کچھ نہیں جلا۔ اور پھر غریب نواز نے اپنے خادم سے کہا میں خود نہیں جاتا، خود چل کر جا کر میرے جوتے کو لے آؤ۔ غلام اندر جاتا ہے، اس آگ سے، اس دہتی ہوئی شعلے جوالا کے درمیان جاتا ہے، پھر جوتے کو اٹھا کر غریب نواز کے قدموں میں رکھتا ہے، سرکار اس کو پہن لیں۔ ان تمام 40,000 کی آتش پرست مجوسیوں نے دیکھا،
کہا اے آنے والے بزرگ ہم تجھے خدا کہیں یا آگ کو خدا کہیں؟ میرے آقا غریب نواز کہتے ہیں مجھے خدا نہ کہو، نہ آگ خدا ہے، خدا وہ ہے جس نے آگ کو جلانے کی طاقت بخشی ہے، جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر کیا کریں اس کے لیے، ہم اس خدا کو ماننے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ میرے آقا غریب نواز کہتے ہیں پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بے شمار کرامتیں ہیں، ہماری زندگی تو گزر سکتی ہے، میرے آقا غریب نواز کی کرامتوں کا پورا مکمل بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و نور کی بارش برسائے، ان کی پاکیزہ روح کی برکتیں ہم تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ حضرات جمعہ کے بعد قرآن خوانی ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، ہر کوئی اس میں حصہ لے، قرآن خوانی پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جو بھی آیت دو چار آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر فاتحہ خوانی ہوگی، ان کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر دعا ہوگی، اس کے دعا میں آپ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں دین کی راہ کا مسافر بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیندار بنا دے، خوددار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔